بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ سورہ کوثر کی پری کا عمل ہے۔ اس پری کا نام عالیہ پری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو بھی آپ کو میں نے شرائط بتائے ہیں اور جو اس ویڈیو کے بالکل آخر میں وہ شرائط دوبارہ سے ریپیٹ کیے جائیں گے وہ آپ لازماً سن لیجیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 9 چندی جمعرات کو پیر کے دن آپ نے جمالی جلالی پرہیز کے ساتھ 3 روزے رکھنے ہیں اور خلوت تنہائی پاک صاف ہو کر آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ کوثر 1000 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ دعوت آپ نے لازماً پڑھنی ہے جو سکرین میں چل رہی ہے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، حساب لازم قائم کر لیجئے گا، وہ آپ کو آخر میں تمام ڈیٹیل سے بتا دیا جائے گا کیا آپ نے حساب کرنا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ عبارت سن لیں، جو دعوت آپ نے اس پری کو دینی ہے وہ دعوت عزامت آپ کو میں سنا دیتی ہوں ایک دفعہ پڑھ کے، باقی آپ سکرین پر چل رہی ہے اور وہاں سے لازماً لکھ لیجئے گا۔ اللہم انی ما اسألک بموجبات رحمتک وعزائم مغفراتک ان تسخر لی خدامی هذه السوءة عبدک عبد الکریم الا ما ہست ما سمعت والمیت بالحق بحق شریخ مردخ بحق من کلمات موسیٰ تقل لما الا تورسینا الوحا الاجل صعد بارک اللہ فیکا وعلیکا۔ یہ اپنے سکرین پر بھی چل رہی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے 3 دن کا یہ عمل ہے، جتنی آپ کی محنت ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کو پھل ملے گا انشاءاللہ۔ آپ 3 دن تک یہ پڑھیں گے، جیسے ہی آپ کا تیسرے دن کی دعا کو ختم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک پری حاضر ہوگی۔ اگر دل میں آپ جس کا بھی اثر رکھیں گے یا خیال رکھیں گے، اگر آپ موکل کا رکھیں گے تو موکل حاضر ہوں گے، اگر آپ پری کا رکھیں گے تو پری حاضر ہوں گے، تو یہ لازماً آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دعوت ان کو لازماً دیں، دعوت سے ہی انہوں نے حاضر ہونا ہے۔ ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ لازماً آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعا میں الحمدللہ ضرور یاد رکھتی ہوں، اور شیئر کریں، لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، تاکہ میں آنے والی ویڈیو اور اچھی آپ کے لیے لکھ کے آؤں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک ختم کر دیں، آمین ثم آمین۔ آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے کمنٹس باکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا ہدیہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں۔ جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ رابطہ کریں اور کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں۔ تو میرا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہی
آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے. ایزی پیسے کا طریقہ سب کو پتا ہوگا, جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بآسانی پتہ لگ جائے گی, ہم آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جس طرح ایسا کرنا ہے. اور وہ بھائی جو بہنیں پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کہ ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں, تو ہمارا وہاں سے کیا پروسیجر ہے, تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں. وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں الاؤ ہے, تو وہاں سے آپ بآسانی بینک کے ذریعے بھی آپ ہدیہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہدیہ اللہ معافی دے توبہ نعوذ باللہ ہمارے لیے حرام ہے. جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے, تو وہ ہمارے مدرسے کے لیے ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم خود محنت کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لیے, ہم خود کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی, بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں, خاص کر جو بہت اچھے سبسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کے مدرسے کے لیے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر بتی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے, لیکن ہم ویسے فی سبیل اللہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے, مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی دنیا میں لوگ بنائے ہوئے ہیں, اتنے اچھے نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لیے انہوں نے اتنا سوچا, اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اوپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا. مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنے اچھے سبسکرائبر ہیں اور اتنے پیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات تھی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمنٹس کیے, اچھی باتیں, میرے میل پر بھی اچھی باتیں پہنچائی. مجھے بہت خوشی ہے, میں بہت تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا. ٹھیک ہے, اور رہی بات اگر بتی اور کاجل کی, تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پروسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا, اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے, جہاں پر بھی آپ کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں, وہاں تک آپ تک بآسانی پہنچ جائے گا. ویسے تو ہم یہاں سے اگر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بھجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بھجواتے ہیں. تو دونوں پروسیجر ہیں. جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگربتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے بآسانی. ٹھیک ہے, ہدیہ کا ہم ای میل میں بتاتے ہیں, لائیو نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں. میں دوبارہ سے تہہ دل سے اپنے سبسکرائبر کا خاص کر شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا, میری بات کو پسند کیا, بجائے مجھے غلط کمنٹس کرنے کے مجھے اچھے کمنٹ سے نوازا, اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں. ٹھیک ہے, جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بہت شکریہ ہے. اور ایک اور جو میری بہن باہر رہتی ہیں, نازیہ اور شمسہ اور عارفہ بہن, انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں, تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور انیلا باجی, آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹس باکس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا. مجھے بہت خوشی ہے. اور وہ جو بھائی ہیں, جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگربتی وغیرہ تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور درخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں, اور آپ کو جتنا بھی اس کا ہدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں, تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں, ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. آنے والی تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے, پری جنات مخلوقات اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی, نورانی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے. قرآن پاک کے عمل سے, قرآن پاک برحق ہے, اللہ پاک کی ذات برحق ہے. ٹھیک ہے, اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بلانا, بات کرنا, دیکھنا ہم نے
یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں، دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ اچھا، ایک میری بہن ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہن، ایک بس ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، نماز قرآن پاک پڑھنے والا، ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لیے۔ اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں، نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، اپنی بےچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی، دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی، اللہ سے پیار ہو جائے گا۔ آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی کیا، ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے اعمال درست کر لو، کلمہ طیبہ کا ورد کر لو، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیے، اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے، پرہیز لازم کریں گے۔ ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے۔ پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ سب سے پرہیز کریں، اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت، سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے، اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے، جیسے روئی، جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی، موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے، جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی، یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی، جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے، اور دال مسور، اور ابلا ہوا، مطلب یہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوایا ہو۔ پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرائط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے عمل ہے تو
عمل کو چاہیے یا جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی، جو جادوئی اگربتی ہے جو مقلات پری ہمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے، تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور جس دن لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں۔ حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے، وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کو مل جاتا ہے، تو ہدیہ آپ لازماً اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں، اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنے عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکات دیتے ہیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے، اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل و دخل ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں، تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بچوں سے دعا کی جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں آئے جو آپ لوگوں کے لیے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے پہلے تو فی سبیل اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر 6 بتاتی ہوں۔ عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں۔ حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار،
3 बार चारों कुल पढ़कर किसी चाकू या खंजर से अमल करने से पहले वो दायरा खींच ले और उस हिसार में आप बैठ जाए, उसी को हिसार कहते हैं। अपने ऊपर भी फूंक मारे, दायरे के पास भी जहां जहां दूर दूर तक फूंक मारते और दायरे को भी हिसार से कायम कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हिफाजत रहेगी। कोई भी चीज, कोई अगर आप हमजाद, मोकलात या परी का अमल करते हैं या उनको हाजिर करते हैं, तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो उस दायरे में दाखिल नहीं हो सकती, उससे बाहर ही रहेगी। ठीक है, ये अमल की जो शराइत हैं ये मैंने लाजम आपको भेजी हैं, ये जरूर सुन लें। ये इनको किए बगैर आप अमल में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब शराइत जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो भी गौर से सुन लें। अगली शराइत, अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि सिगरेट, पान, छालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफ्यूम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, और बियर्स वगैरह हर चीज, तो वनौज़ुबिल्लाह की तो वैसे ही हराम चीजें हैं, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी है ना, इनको भी नहीं आपने पीना, क्योंकि क्या पता ये किसी गैर मुस्लिम ने बनाई हो। अमल में जब जमाली जलाली परहेज आता है वो बहुत बड़ा है, उसकी वीडियो भी लोड कर दी गई है, वैसे भी बता दिया गया है, उससे भी आप देखकर अपनी इल्म में इजाफा करके अमलियात की दुनिया में कदम रख सकते हैं। इसी के साथ अगली मैं आपको शराइत बता देती हूँ कि जब भी आपने अमल करना है तो लाजिम है कि आप अपने पास जो मकनातीसी अगरबत्ती है उसको जरूर जलाएं। मैंने पहले भी बताया है, अब दोबारा फिर बता रही हूँ, उसका थोड़ा सा हदिया है, वो आप हमें देकर वो खरीद सकते हैं। उसका हदिया देकर आपको वो पोस्ट कर दी जाएगी। पोस्ट आपको TCS के जरिए भी की जाती है और डाक अगर दूर है तो डाक के जरिए भी कर दी जाती है। वो बासानी हर इलाके में जिस तरह का प्रोसीजर होता है वहां पर उनके पते पर लाजमन पहुंचा दी जाती है, क्योंकि हमारे मदरसे वाले सबको या तो उससे TCS से देते हैं या फिर डाक के जरिए उन तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाती है। ये आप लोगों की सहूलत के लिए बताया, ताकि आप लोगों को नहीं पता, अगर आप अगरबत्ती ले भी आओगे लेकिन आपको उसका तरीका या उसको बनाने का तरीका नहीं पता, तो वो आपको बता दिया जाएगा। आप वहां से जब आप हमें बताएंगे या आप हदिया पोस्ट कर देंगे या सेंड कर देंगे तो फौरन इधर से मदरसे वाले पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, और नंबर 2, जो तिलिस्मानी काजल है, जिसको जैसे ही लगाते हैं हजरात का नज़ुल हो जाता है, साथ में तिलिस्मानी काजल के साथ हम एक तावीज देते हैं, तो जैसे ही आप उस तावीज को जलाते हैं तो जो भी आप अमल कर रहे होते हैं उसकी फौरन हाजिरी लाजम हो जाती है। उस काजल के साथ आपको वो तावीज भी हम सेंड करते हैं, वो तावीज भी दिया जाएगा, और वो आपने तावीज को आग में जलाना है तो वो हाजरात का नज़ुल फौरन हो जाता है। अगर परी की हाजिरी करवाते हैं, तस्खीर करते हैं, तो वो तावीज जरूर जलाना पड़ता है। ये मैंने बहुत आपको एहतियातन शराइत बताई हैं, इन सबको पूरा करने के बाद अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले चिल्ले में थोड़ी मेहनत है, थोड़ा सा हदिया है, उसको खर्च करने में आप ही का फायदा है, आखिरत में तो आपको उसका अजर सवाब मिलेगा, क्योंकि वो बच्चों को लगता है जो दुआ करते हैं मदरसे के। ठीक है, इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, जो भी शराइत आपको बता दी गई है उसको मद्देनजर रख के अमल शुरू करें। मैंने बहुत हिसाब लगा रही हूँ कि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, अमल शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं 1000 दफा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अदाब का खास ख्याल रखें, लेकिन कोई अदाब का खास ख्याल नहीं रख रहा, तो इसीलिए दोबारा से वीडियो पोस्ट की गई है, ताकि हर वीडियो में ये पोस्ट की जाएगी ताकि आपको पता लगे अदाब का क्या तरीका है। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब